فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 39 اور ہم خطبہ نمبر 87 اس نشست میں مکمل کرنے جا رہے ہیں. اس خطبے کو کل 6 پارٹس میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہم اس وقت 5ویں حصے کا ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں. لاسٹ نشست میں یعنی ریڈنگ کے پارٹ 38 پہ ہم نے 5ویں حصے کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے ہدایت کے پرچم. لکھا ہے خطبے کے اس حصے میں امام عالی مقام علیہ السلام گزشتہ حصے میں جو کچھ اہل بیت علیہ السلام کے مقام کے بارے میں آیا اس کی تاکید کے عنوان سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس حقیقت کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ہم میں سے مر جائے وہ حقیقت میں مردہ نہیں، اور جو بوسیدہ ہو گئے ہیں حقیقت میں وہ بوسیدہ نہیں ہوئے. یہاں پہ امام کا اس کلام کا حصے کا انورٹڈ کاما کلوز ہوا. لکھا ہے یہاں پر خضوہا خے زال واو اور 2 چشمی ہے الف. یہاں پر جو لفظ عربی کا خضوہا کے ضمیر کی مرجع میم رے جیم عین سے متعلق نہج البلاغہ مفسرین کے درمیان بحث ہے، لیکن ظاہراً یہ ضمیر حقیقت کی طرف یا سخن حق کی طرف پلٹتی ہے جو کلام میں موجود قرائن سے معلوم ہوتا ہے، ہر چند کے گزشتہ عبارات میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے. جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں حق بات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں. یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے فوت شدگان مردہ نہیں ہیں، اور یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بوسیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے ہیں، کبھی اس کی حقیقی اور ظاہری معنی میں تفسیر کی گئی ہے کہ واقعی اولیاء اللہ کا جسد یعنی جسم قبروں میں تر و تازہ رہتا ہے اور وہ ایک خاص حیات سے بہرہ مند ہیں، اس طرح کہ وہ بولنے والوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور شہیدان راہ خدا کی زندگی کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ قرآن میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 ترجمہ کے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت 169. اس بنا پر جو ورڈ ہے یموتو یہ میم واو تے یموتو کا جملہ ظاہری موت کے معنی میں ہے، اور لیسا بے میتن کا جملہ واقعی موت کی نفی ہے. اسی طرح سے جو جملے ہیں پھر لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں حیات یعنی زندگی اور بوسیدہ نہ ہونے سے مجازی معنی مراد ہیں، یعنی ان بزرگوں یعنی بریکٹ میں لکھا ہے اطرت علیہ السلام، ان بزرگوں کی تعلیمات اور آثار رہتی دنیا تک باقی ہیں اور گویا کہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں. جس طرح نہج البلاغہ کے آخر میں کمیل رضی اللہ کی ایک روایت میں علماء حق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ ان کے اجسام ہمارے درمیان سے چلے گئے لیکن ان کا وجود معنوی لوگوں کے دلوں میں باقی ہے. بے شک انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار شمارہ 147. پھر لکھا ہے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ حیات کا جو ورڈ ہے سامعین یہاں پر اس کو انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے
کہ حیات سے مراد یہاں پر حیات برزخی ہے، موت سے قیامت تک کا زمانہ۔ پھر لکھا ہے کہ جس میں روحیں جسم مثالی کے قالب میں عالم برزخ میں موجود ہیں، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ یہ مسئلہ صرف امام اور اولیاء اللہ سے مخصوص نہیں ہے، اس لیے یہ احتمال قرین عقل نہیں ہے۔ ان احتمالات میں سے پہلا احتمال درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے، البتہ اس قسم کی زندگی شہداء کی زندگی سے بالاتر ہے، کیونکہ یہاں پہ اب لکھا ہے جو کہ بحار الانوار حوالہ ہے، بحار الانوار کا جلد نمبر 98 میں صفحہ نمبر 295 پہ، کیونکہ تسمعوا کلامی و تردو سلامی کے مطابق وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور ان کا اس جہان سے رابطہ برقرار ہے، جو حوالہ ہے بحار الانوار جلد 98 اور صفحہ نمبر 295۔ پھر امام عالی مقام علیہ السلام مذکورہ مطلب کی تاکید کی خاطر فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو اس کے متعلق کچھ نہ کہو، کیونکہ بہت سارے حقائق ان امور میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کا تم انکار کرتے ہو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی معلومات محدود ہیں اور کائنات کی حقیقتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس بنا پر عقل کہتی ہے کہ جو انسان نہیں جانتا ہے اس کا انکار نہ کرے، مثلا اولیاء اللہ کے زندہ ہونے کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا ہو تو اس کے انکار میں کچھ نہ بولے، کیونکہ صرف یہی ایک موضوع ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں ایسے حقائق دنیا میں موجود ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ بعض دانشمندوں نے کے مطابق اس کائنات میں رونما ہونے والے حقائق ایک ضخیم کتاب کی مانند ہیں کہ اگر اولین سے آخرین تک کے علوم کو اکٹھا کر لیں تو بھی اس کتاب کا ایک صفحہ تشکیل نہیں پائے گا۔ امام علیہ السلام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں جو کہ ناگوار اور دل خراش ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس کے عذر کو قبول کر لو، اور وہ میں ہوں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ جو مولا نے فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگوں سے متعلق میرے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے انجام دے دیں، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، اور میں نے اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائیں، اس لیے کسی اعتراض اور تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اعتراض مجھ پر نہیں۔ جو کوئی میرے خلاف کچھ بولے تو وہ غلطی پر ہے یا کسی غرض کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں کہ تم لوگ میرے سامنے خیر خواہی کا اظہار نہ کرو، اور اگر مشاورت میں کوئی اہم بات تمہارے ذہن میں خطور خیت تو واور خطور کرے تو اسے بیان نہ کرو، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے اعتراض کا محل و موقع نہیں رہا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہو، میں اس بارے میں سوچوں گا، مگر جب تمہارے نقطہ نظر کے خلاف قدم اٹھاؤں تو تم میری اطاعت کرنا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار جملہ 321۔ پھر آپ علیہ السلام امت کے لیے اپنی خدمات کو بیان کرتے ہیں اور 7 جملوں کے ضمن میں اس حقیقت کو مکمل طور سے واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی موقع پر امت کے حق میں کوتاہی نہیں کی۔ اب یہاں پہ وہ 7 یعنی 7 جملے ہیں۔ سب سے پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے درمیان ثقل اکبر یعنی کہ قرآن بریکٹ میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کیا اور اس کے احکامات کو منوعاً نافذ نہیں کیا؟ پھر لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی پوری زندگی بالخصوص آپ کے دور حکومت میں ہر جگہ آپ علیہ السلام کا نصب العین قرآن تھا اور تمام کاموں میں اسی کو مد نظر رکھتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرمان کے مطابق کہ وہ قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن ان کے ساتھ تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے ینابع المودت احقاق الحق میں نقل کی گئی روایت کے مطابق جلد 9 صفحہ نمبر 354۔ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق وہ قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن ان کے ساتھ تھا۔ دوسرے جملے میں امام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے درمیان ثقل اصغر یعنی کہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا اور ان کی نگہبانی نہیں کی؟ اس بات پر گواہ وہ واقعات ہیں کہ جو کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے جب اولاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ثقل اصغر کی باقیات اصغر امام حسن علیہ السلام اور امام
حسین علیہ السلام جب کسی خطرے میں پڑ جاتے تو امام علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے۔ مثلا جنگ صفین میں جب دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام تیزی سے میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ اس جوان کو روکو اور اس کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس کی موت مجھے مار ڈالے۔ میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، جس چیز سے ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو میں اس سے پرہیز کرتا ہوں کہ مبادا ان کی موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منقطع ہو جائے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 207 لکھا ہے، تیسرے جملے میں فرماتے ہیں مولا کہ میں نے ایمان کے پرچم کو تمہارے درمیان گاڑ دیا ہے اور اس کی بنیادیں مستحکم کر دی ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ مبدا، معاد، میم بے دال الف حمزہ، میم عین الف دال، معاد اور نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلائل کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام من جملہ نہج البلاغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں ایمان کی بنیادوں کی پختگی کے لیے کسی بھی موقع کو فروگزاشت نہیں کرتے تھے اور معارف اسلامی کی تمام گتھیوں کو سلجھاتے تھے۔ چوتھے جملے میں مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے حرام و حلال سے آگاہ کر دیا، میں نے تمہارے لیے حرام و حلال سے آگاہ کر دیا اور ان کی حدود بھی مشخص کر دی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس کام پر اتنا مصر تھے کہ نہ صرف مسجد میں اور دوسرے اجتماعات میں بھی حلال و حرام کا بیان کرتے تھے، بلکہ روزانہ بازار مسلمین میں حرام و حلال کی اہمیت تاجروں اور دکانداروں سے بیان فرماتے۔ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ کسی حکمران نے اس طرح حلال و حرام کو اہمیت دی ہو۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جب بازار میں تشریف لاتے تو بلند آواز میں فرماتے تھے کہ اے بازار والو، تقوی الہی کو اپناؤ اور خرید و فروخت کے وقت قسمیں مت کھاؤ، اس سے تمہارے کاروبار سے برکت چلی جائے گی۔ تاجر لوگ فاجر ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ اپنا حق لینے کے ساتھ دوسروں کا حق بھی ادا کریں۔ تم پر سلامتی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ بازار میں تشریف لاتے اور اسی بات کو تکرار فرماتے تھے۔ حوالہ ہے الغارات، سیرت علی علیہ السلام فی نفسہ ہی۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب بازار میں قصابوں کے بازار سے گزرتے تو فرماتے تھے اے قصابوں، جو گوشت میں ہوا بھر کر دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض قصاب کھال اور گوشت کے درمیان ہوا بھر دیتے تھے تاکہ گوشت دیکھنے میں موٹا لگے۔ حوالہ ہے الغارات، سیرت علی علیہ السلام فی نفسہ ہی۔ اس تعبیر سے واضح ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کس باریک بینی سے احکام الہی کو بیان کرتے تھے۔ ایک اور حدیث جو ہم بحار الانوار میں پڑھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہر روز صبح کو کوفے کے بازاروں میں گشت کرتے تھے اور تازیانہ آپ علیہ السلام کی کمر پر ہوتا تھا تاکہ خلاف ورزی کرنے والوں سے حساب لیا جائے، اور ہر بازار کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور آواز دیتے کہ اے تاجروں، ہر چیز سے پہلے خدا سے اچھائی کے طلبگار رہو اور برکت کو نرم روی میں فاش کرو، خریداروں سے نزدیک ہو جاؤ، حلم و بردباری کو اپنی زینت بناؤ، جھوٹ اور قسموں سے دور رہو اور ظلم سے پرہیز کرو، مظلوم کا حق ادا کرو، سود کے پیچھے نہ جاؤ، ناپ تول کا حق ادا کرو، کم فروشی نہ کرو، لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ یہاں پر حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 41، صفحہ نمبر 104 اور حدیث نمبر 5۔ اب لکھا ہے 5ویں جملوں میں مولا فرما رہے ہیں کہ اور میں اپنے عدل سے تمہیں عافیت کے جامے میں نے پہنائے۔ یہاں پہ تفصیلات یوں ہیں کہ معاشرے کے امن و سلامتی میں اجتماعی عدالت کی تاثیر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کا عدل۔ انہوں نے اپنی حکومت کے آغاز ہی سے اجتماعی عدالت کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ میں ان تمام اموال کو جسے بیت المال سے لٹیروں نے لوٹ لیا واپس لوٹا دوں گا، خواہ وہ عورتوں کا مہر ہی کیوں نہ قرار دیے گئے ہوں یا ان سے کنیزیں خریدی گئی ہوں، کیونکہ عدالت تمام انسانی معاشرے کے لیے سکون اور خوشحالی ہے۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 15۔ چھٹے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ اور اپنے قول و فعل سے حسن سلوک کی بساط تمہارے لیے بچھا دی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ معاشرے میں نیک کام کبھی
وصیتوں، نصیحتوں اور نفع بخش باتوں کے ذریعے رائج ہوتے ہیں تو کبھی عملی نمونوں کے ذریعے۔ حضرت علی علیہ السلام ان دونوں میدانوں میں کامل نمونہ تھے۔ علی علیہ السلام کی عملی سیرت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جانب دعوت سے متعلق ان کے کلمات سے نہج البلاغہ اور تاریخ کی کتابیں پر ہیں۔ بالآخر 7ویں جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ اور اپنی جانب سے اخلاقی فضائل کو تمہارے لیے پیش کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیل ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی عدالت، ایثار، زہد، مظلوموں، یتیموں اور درد مندوں کی حمایت، شجاعت اور شہامت، ظالموں ستمگروں سے مقابلے سے متعلق اخلاقی فضائل ان کی زندگی کی تاریخ میں جا بجا نظروں سے گزرتے ہیں۔ دوست و دشمن، یہاں تک کہ امیر شام اور عمرو آس جیسے سخت ترین دشمن بھی آپ علیہ السلام کے اخلاقی فضائل کے معترف تھے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ یہ 7 جملے حقیقت میں امت اسلامی اور انسانی معاشرے کے لیے آپ علیہ السلام کی بے مثال خدمات کی فہرست ہیں۔ ان خدمات کا بیان اور مخاطبین میں سے کسی کی طرف سے انکار نہ کرنا آپ علیہ السلام کی خدمات کے اعتراف پر واضح دلیل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اخلاق کریمہ اخلاق حسنہ سے افضل و برتر چیز ہے۔ مثال کے طور پر حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کام کے جواب میں اچھا کام یا اس سے بھی بہتر کام انجام دینا چاہیے، جبکہ اخلاق کریمہ کہتی ہے کہ بدی کا جواب نیکی سے دینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح کا برتاؤ جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت لگنے کے بعد اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس گفتگو کے اختتام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جب کہ ایسا ہے تو جس چیز کی گہرائیوں تک تم پہنچ سکتے ہو اور تمہاری فکر اس میں جولانی سے عاجز ہے تو اس میں اپنی رائے کو استعمال نہ کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مقامات جو میں نے ثقل اصغر یعنی اطرت پیغمبر علیہ السلام کے لیے بیان کیے ان پیچیدہ مسائل میں سے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تعلق رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے ناقص افکار اور وہم و خیال کے بلبوتے پر تنقید کرنے بیٹھ جاؤ۔ یہ وہ مقامات ہیں جن سے خداوند حکیم آگاہ ہے اور انہیں اپنی حکمت کے مطابق مقرر کیا ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ جملہ در حقیقت تاکید ہے اس جملے کے لیے کہ جو ان صفات کے بیان سے پہلے گزرا، اور جس میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کے متعلق ہم نہیں جانتے اور تمہاری فکر کی دسترس سے باہر ہو اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرو، کیونکہ بہت سے حقائق ایسے امور میں ہیں کہ جن کا تم انکار کرتے ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 6واں حصہ جو کہ آخری حصہ ہے اس خطبے کا، خطبہ 87۔ یہ عربی میں شروع ہوا ہے وَمِنْهَا حَتَّى يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا، اور ختم ہو رہا ہے يَلْفِظُ نَحَا جملتاً۔ اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اس خطبے کے ایک اور حصے میں فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگیں کہ بس اب دنیا بنی امیہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی اپنے سارے فائدے بخشتی رہے گی اور انہیں ہی اپنے صاف چشمے سے سیراب ہونے کے لیے اتارتی رہے گی، اور اس امت کی گردن پر ان کی تلوار اور پشت پر ان کا تازیانہ ہمیشہ رہے گا۔ جو یہ خیال کرے گا غلط خیال کرے گا، بلکہ یہ تو زندگی کے مزوں میں سے شہد کے چند قطرے ہیں جنہیں کچھ دیر چوسیں گے اور پھر سارے کا سارا تھوک دیں گے۔ اور اب سامعین چلیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ بنی امیہ کی مختصر مدت حکومت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے یہ مذکورہ خطبے کا آخری حصہ ہے۔ بعض کی رائے کے مطابق یہ حصہ مستقل اور جدہ مطالب پر مشتمل ہے، اور جدہ مطالب جیم دال الف مطالب پر مشتمل ہے جن کا گزشتہ مطالب کے ساتھ کسی قسم کا ربط نہیں ہے۔ در حقیقت اس حصے اور گزشتہ حصے کے درمیان بہت سے مطالب تھے جنہیں سید رضی نے نقل ہی نہیں کیا، اسی لیے اس حصے اور گزشتہ حصوں کے مابین کوئی واضح ربط نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ ان دو حصوں کے درمیان کوئی معقول ربط موجود ہی نہ ہو، یعنی جو کچھ حذف کیا گیا ہے وہ شاید تھوڑا سا ہی تھا جس کا خاطر خواہ اثر نہیں پڑے گا۔ گویا حضرت علی علیہ السلام گزشتہ بحث کے آخری جملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو چیز تم نہیں جانتے ہو اور جسے نہیں دیکھ پاتے اس کے بارے میں گمان اور تخمینہ کاری سے کام نہ لو۔ من جملہ ان میں سے یہ کہ یہ گمان نہ کرو کہ بنی امیہ کی حکومت ہمیشہ اسی طرح باقی رہے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ چند دن کے بعد اس کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ
اس حصے کو شروع کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ اس خطبے کا دوسرا حصہ اس طرح سے ہے، انورٹڈ کاما پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ سید رضی نے جو فرمایا کہ یہاں تک کہ گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگیں گے کہ بس اب دنیا بنی امیہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی اپنے سارے فائدے بخشتی رہے گی اور انہیں ہی اپنے صاف چشمے سے سیراب ہونے کے لیے اتارتی رہے گی، اور اس امت کی گردن پر ان کی تلوار اور پشت پر ان کا تازیانہ ہمیشہ رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ورڈ ہے عربی کا کہ معقولۃ علی بنی امیہ، کہ جملے کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی اونٹنی کو نکیل ڈال کر اس کی مہار بنو امیہ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ یہ جملہ اپنا سب کچھ دوسروں کے سپرد کر دینے کے لیے ایک لطیف کنایا ہے۔ اب یہاں پہ اگلا جملہ لکھا ہے کہ تم نحوہم، تے میم نون، پہلے جیم چہ والا ہے جسے ہے کہتے ہیں اور پھر دو چشمی ہے، تو لکھا ہے تم نحوہم در رہا کا تحت لفظ جو ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی اونٹنی نے اپنا تمام دودھ بنی امیہ کو عطا کر دیا ہے۔ یہ جملہ گزشتہ جملے کا تکملہ ہے، مکمل کر رہا ہے۔ عربوں کا معمول تھا کہ وہ اپنی زندگی کے بہت سے مسائل کو اونٹ سے تشبیہ دیتے تھے، جو کہ ان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا تھا، اور اس قسم کی تشبیہات ان کے لیے قابل فہم اور دل نشین ہوا کرتی تھیں۔ بہرکیف کم ظرف اور ظاہر بین لوگ عام طور پر جب یہ مشاہدہ کرتے ہیں برسر اقتدار آنے والا شخص اپنے مخالفین کو مختصر وقت میں پچھاڑ دیتا ہے اور دنیا اس کی دامنگیر ہو جاتی ہے، تو گمان کرتے ہیں کہ ان کی حکومت دیر پا یا جاویدانی ہے، جبکہ آئندہ کے حالات کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی علم نہیں رکھتا۔ مستقبل بالخصوص سیاسی مسائل کے سلسلے میں گمان قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اللہ کے اولیاء کہ جن کے علم کا سرچشمہ علم پروردگار ہے، لوگوں کو مستقبل کے بارے میں آگاہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو خبر امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں دے رہے ہیں وہ بھی اسی قبیل میں سے ہے۔ چنانچہ سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو لوگ اس طرح کا گمان رکھتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلطی پر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ بلکہ یہ تو زندگی کے مزوں میں سے شہد کے چند قطرے ہیں جنہیں کچھ دیر چوسیں گے اور پھر اسے نگلنے سے پہلے سارے کا سارا تھوک دیں گے۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تدریجاً حکومت کو اپنے اختیار میں لیتے ہیں اور فوراً اس سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ بنی امیہ کی حکومت 80 سال سے زیادہ نہ چل سکی، بالفاظ دیگر ان کے لیے لذت ترین ایام مولا علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد کے ایام تھے، جس میں انہوں نے حکومت کے مزے لیے۔ اس کے بعد یزید کی مختصر لیکن ظالم حکومت تھی، جس میں قیام امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہادت کے نتیجے میں دامنگیر ہونے والی عجیب رسوائی کے واقعات رونما ہوئے۔ پھر مسلمانوں کا مدینے میں قیام کر کے یزید کی 4 سال سے مختصر حکومت کا درہم برہم کر دیا، اور پھر تیزی سے ان کے درمیان اقتدار میں تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان میں سے بعضوں کی حکومت صرف 6 مہینے بلکہ معاویہ بن یزید کی حکومت 40 دن تک چل پائی، جس سب سے دراز مدت حکومت عبد الملک کی حکومت تھی، جو 20 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ اس نے حجاج کے مشوروں پر کان نہیں دھرے اور بنی ہاشم کا خون بہانے سے دست بردار ہو گیا تھا۔ بہرحال جیسا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ان کی حکومت مختصر تھی اور اس کا ایک بڑا حصہ مختلف قسم کی مشکلات اور بدبختیوں سے پر تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ہی دو چشمی ہے، چھوٹی ہے، اور ساتھ ہی مجت میم جیم اور تے اور جیم پہ تشدید ہے۔ اس کی یہ جو ورڈ ہے اس کو میں نے آپ کو ہجے کر کے بتا دیا، کیونکہ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی فتحہ دمہ کسرہ نہیں ہے سوائے ایک جیم پر تشدید کے۔ تو یہ ورڈ جو ورڈ ہے اس کی تعبیر سے اس بات کو
کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بنی امیہ لذت بخش مادی زندگی سے بہرہ مند ہوں گے، لیکن اس شخص کی مانند جو لذیذ غذا کو منہ میں ڈال کر اس کے مزے کو چکھتا ہے مگر اسے نگلنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، جلد ہی اس کی لذت بخش حکومت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی 80 سالہ مختصر حکومت بہر چند برسوں کے مختلف قسم کی ناخوشگواریوں، بے چینی، انارکی اور خطرات سے بھری ہوئی تھی۔ اب سامعین، ہم اس کے اختتام کے نزدیک آ گئے ہیں اور اب نکتہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نکتے کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے بنی امیہ کی حکومت کی ناکامی۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ بنی امیہ نے 80 سال تک اسلامی ممالک پر حکومت کی اور آل ابو سفیان اور آل مروان کے 14 افراد نے یک کے بعد دیگرے زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان میں سے بعض کی حکومت صرف 1 سال یا چند مہینے اور بعض نے صرف 70 دن حکومت کی۔ سب سے لمبی مدت کی حکومت حشام ابن عبد الملک کی تھی جو 20 سال سے زیادہ تھی۔ اسی طرح ہر کسی نے کم از کم 6 سال تک حکومت کی، لیکن ان کی حکومت غالباً ناخوشگواری، تضادات اور ناکامیوں سے اٹی ہوئی تھی جس پر ان کی کوتاہ مدت حکومت گواہ ہے۔ وہ طولانی حوادث جو اس مدت میں رونما ہوئے اور جنہوں نے ان کے دہن میں شہد کو زہر سے بدل دیا تھا وہ درج ذیل ہیں۔ اچھا، ان کو پڑھنے سے پہلے ہم یہاں پہ حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ 14 افراد کے نام ہیں کہ جنہوں کی حکومت کے حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ 14 افراد نے یک کے بعد دیگرے زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لی۔ آئیے وہ نام یہاں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ان 14 افراد کے نام: نمبر 1 معاویہ 40 تا 61 ہجری قمری، 2 یزید بن معاویہ 61 سے لے کے 64 ہجری قمری، تیسرے نمبر پہ ہے معاویہ بن یزید 40 روز یا 64 ہجری قمری کے 2 ماہ، چوتھے نمبر پہ مروان بن حکم 65 ہجری قمری کے 9 ماہ، پانچویں نمبر پہ نام ہے عبد الملک بن مروان جو 65 سے لے کے 86 ہجری قمری، چھٹے نمبر پہ نام ہے ولید بن عبد الملک جو 86 سے لے کے 96 ہجری قمری، اور 7ویں نمبر پہ نام ہے سلیمان بن عبد الملک جو 96 سے 99 ہجری قمری، 8ویں نمبر پہ ہے نام عمر بن عبد الملک جو 99 سے لے کے 101 ہجری قمری، اور 9ویں نمبر پہ نام ہے یزید بن عبد الملک جو کہ 101 سے لے کے 105 ہجری قمری، اور 10ویں نمبر پہ نام ہے حشام بن عبد الملک جو کہ 105 سے لے کے 125 ہجری قمری، 11ویں نمبر پہ نام ہے ولید بن یزید بن عبد الملک جو 125 سے لے کر 126 ہجری قمری، اور یہاں پہ نام ہے 12ویں نمبر پہ یزید بن ولید بن عبد الملک جو کہ 126 ہجری قمری کے 2 مہینے اور 10 دن، 13ویں نمبر پہ نام ہے کہ ابراہیم بن ولید بن عبد الملک جو 126 ہجری قمری کے 70 دن، اور 14واں اور آخری نمبر پہ نام ہے مروان بن محمد مشہور بمردان حمار جو 126 سے لے کر 136 ہجری قمری۔ یہ سب لکھا ہے، یہ سب سیرہ پیشوایان سے لیا گیا ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں کہ وہ طولانی حوادث جو اس مدت میں رونما ہوئے اور جنہوں نے ان کے دہن میں شہد کو زہر سے بدل دیا تھا درج ذیل ہیں۔ اب یہاں پہ الف اور بے کی ہیڈنگ کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ الف میں ہے بنی امیہ کے خلاف خوارج کا قیام، اور بے ہے بنو امیہ کے خلاف دیگر گروہوں کا قیام۔ آئیے سب سے پہلے الف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بنی امیہ کی حکومت کو خوارج کی طرف سے طوفانوں، شورشوں اور تحریکوں کا سامنا تھا۔ یہاں پر کل 12 پوائنٹ دیے گئے ہیں جو کہ اس میں الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوفے سے حجاز کی طرف حرکت کرنے اور امیر شام کو کوفہ آمد کے فوراً بعد 500 خوارجیوں نے فروہ بن نوفل کی سرکردگی میں کوفے میں داخل ہونے کے بعد اس کے خلاف قیام کیا، اور حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 24۔ دوسرے نمبر پہ ہے عروت بن حدیر ہے دال یرے المعروف عروت بن عدیہ جو کہ خوارج میں سے تھا، اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر امیر شام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور زیاد نے اسے قتل کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ ہے نجدہ نون جیم دال ہے نجدہ بن عویم عین واو یہ میم حنفی، خوارج کے سرداروں میں سے تیسرا سردار تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر شام کی حکومت کے خلاف قیام کیا اور یمامہ، یمن، طائف، عمان، بحرین اور
تیم، تے یہ میم تیم اور عامر کی وادی پر قبضہ جما لیا۔ چوتھے نمبر پہ ہے مستورد بن سعد تمیمی، جو کہ اس گروہ کا چوتھا آدمی تھا۔ اس نے مغیرہ بن شیبہ پر، جو کہ کوفے میں امیر شام کا گورنر تھا، حملہ کر دیا، اور مغیرہ نے معقل ابن قیس، میم عین قاف لام، معقل ابن قیس کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر تلواروں کے پے در پے وار کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 132 اور 134۔ پانچویں نمبر پہ لکھا ہے کہ پانچواں فرد حوصرہ اسدی ہے، واؤ سے رے ہے، اس پہ حمزہ حوصرہ ہے، اسدی تھا، جس نے قحط والے سال میں خوارج کے گروہ کے ساتھ مل کر امیر شام کے خلاف بغاوت کی۔ امیر شام نے دفاع کے لیے کوفے سے سپاہی اس کی جانب روانہ کیے۔ حوصرہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے دشمنان خدا، تم نے کل امیر شام کی حکومت گرانے کے لیے اس کے ساتھ جنگ کی اور آج اس کی حکومت کی بنیادوں کو استحکام بخشنے کے لیے آمادہ ہو۔ حوصرہ اس لڑائی میں مارا گیا اور اس کی افرادی قوت تتر بتر ہو گئی۔ چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کہ قریب بن مرہ ازدی اور زحاف، زے ہے الف فے، زحاف جو کہ تلائی بصرہ تلائی نہیں، تو الف حمزہ چھوٹی ہے، جو کہ تائی بصرہ کے مجتہدین اور عبادت گزاروں میں سے تھے۔ انہوں نے امیر شام کے زمانے میں زیاد کے خلاف خروج کیا تھا۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 135۔ ساتویں نمبر پہ ہے نافع بن ازرق حنفی اور نجدہ بن عامر، خوارج کے دوسرے دو افراد تھے کہ جنہوں نے قیام کر کے بصرے پر حملہ کر دیا۔ اس گھمسان کی لڑائی میں بصرے کا امیر اسبس، عین سین بے یہ سین، اسبیس، اور نافع نون الف فے عین، دونوں قتل کر دیے گئے۔ یہ جنگ دولاب، دال واو لام الف بے کے نام سے مشہور اور معروف ہے اور خوارج کی مشہور جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ آٹھویں نمبر پہ عبید اللہ بن بشیر بن ماہوزیر بوئی بے واو عین چھوٹی نے نافع کے قتل، نون الف فے عین، نافع کے قتل کے بعد خوارج کے امور کی ذمہ داری سنبھال لی اور اس راستے میں لڑتا رہا۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ 9ویں نمبر پہ ہے زبیر بن علی سلیتی، سین لام یہ تو چھوٹی ہے کی بصرہ آمد ہوئی، بصرہ آیا اور بصرہ اور اہواز کے لوگ رغبت اور ڈر کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اس سے ملحق ہو گئے اور مرکزی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد 4 صفحہ نمبر 144۔ پھر 10ویں نمبر پہ قطری بن فجایا، مازنی، فے جیم الف حمزہ ہے اور میم الف زے نون چھوٹی ہے، یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو امیر شام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جب زبیر بن علی قتل کر دیے گئے۔ اس وقت خوارج نے عبیدہ بن ہلال کو اپنا سردار بنانا چاہا تاکہ جنگ کو جاری رکھیں، لیکن اس نے کہا کہ قطری بن فجایا مجھ سے بہتر ہے، لہٰذا اس کی بیعت کر لی۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167۔ 11ویں نمبر پہ عبد ربا صغیر وہ شخص ہے کہ جس کی قطری کے زمانے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے بیعت کی تھی اور یہ شخص محلب، میم ہے لام بے، محلب کے ساتھ ایک لڑائی میں مارا گیا۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167۔ 12ویں اور آخری نمبر پہ نام ہے شبیب بن یزید شیبانی، جس کا قیام سرزمین موصل اور جزیرے میں تھا۔ حجاج سے اس نے لڑنے کی ٹھانی اور اس نے حجاج کے بہت سے سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اس کا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 17۔ اور اب بے بنو امیہ، الف ہم نے پڑھ لیا تھا، اب بے ہے بنو امیہ کے خلاف دیگر گروہوں کا قیام۔ اس میں بھی اسی طرح 12 نہیں تو میرے خیال نہیں 15 دیے گئے ہیں، یہ بھی ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 حجر بن عدی رضی کا کوفہ رضی اللہ کا کوفے کے گورنر مغیرہ بن شیبہ کے خلاف قیام۔ مغیرہ بن شیبہ نے اپنی تقریر میں حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں بد کلامی کی اور خلیفہ ثالث اور اس کے طرفداروں کی تعریف کی۔ حجر نے اس عمل پر احتجاج کیا اور بالآخر شہر شام کے نزدیک مرج ازرا، میم رے جیم عین زال رے الف حمزہ کے مقام پر امیر شام کے ذریعے سے امان دیے جانے کے بعد شہید کر دیے گئے۔ حوالہ ہے البدایہ
والنہایا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 54. اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ابا عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے محرم 61 ہجری میں یزید کے مد مقابل قیام کیا اور تمام اصحاب و انصار کے ساتھ جام شہادت نوش کیا. یہ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245. تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن زبیر نے مکے میں قیام کیا، لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے دعوت دی اور یزید کے گورنر کو مکے سے نکال دیا. اس کا حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 247. پھر اس کے بعد ہے عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں مدینہ کے لوگوں کا قیام جو کہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے. یہ قیام 63 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں عمل میں آیا. مسلم بن عقبہ کی سرگردگی میں یزید کے سپاہی مدینے میں داخل ہو گئے اور لوگوں کا قتل عام کیا. حوالہ ہے تتمہ المنتہا صفحہ نمبر 58. اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے توابین کا قیام. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ گروہوں نے آپ کا ساتھ نہ دینے پر پشیمان ہو کر توبہ کی اور یہ عزم کیا کہ اپنی کوتاہی کا ازالہ کریں. یہ تقریباً 70,000 آدمی تھے اور 65 ہجری میں عین الوردہ کے مقام پر سلیمان بن سرد سوادر دال سرد خزائی کی قیادت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا. اور یہ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 276. 6 نمبر پہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا قیام. اس نے مسلمان بن سرد سوادر دال سرد خزائی کے بعد ابراہیم بن مالک بن حارث کو لشکر کی کمان دے کر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا. ابراہیم اس مقصد میں کامیاب ہو گیا. اس نے عبید اللہ بن زیاد اور بنی امیہ کی طرفداروں میں سے ان کے معزز افراد کو قتل کیا اور اس کے بعد مختار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو یکے بعد دیگرے کیفر کردار تک پہنچا دیا. حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 259. 7ویں نمبر پہ ہے مصعب بن زبیر کا قیام. اس نے عراق کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر قیام کیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جنگ شروع کی، لیکن انہوں نے وفا نہیں کی اور وہ شکست کھا گئے. حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 347. پھر 8ویں نمبر پہ ہے عبد الرحمن بن محمد اشس کا سیستان میں قیام. پہلے وہ حجاج کی جانب سے سیستان کا فرما روا تھا، لیکن وہ حجاج کے غیظ و غضب کا شکار ہوا. حجاج نے اسے دھمکی دی اور اس نے بھی حجاج کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک گروہ کے ساتھ بیعت کر کے حجاج کے خلاف قیام کیا. اہواز میں دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی اور گھمسان کا رن پڑا. یہ واقعہ 83 ہجری قمری میں پیش آیا. اور اس کا حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277. 9ویں نمبر پہ ہے آل محلب نے 102 ہجری میں یزید بن عبد الملک کے خلاف قیام کیا. تقریباً 1,20,000 افراد نے یزید بن محلب کی بیعت کی. یزید عبد الملک نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو اس سے جنگ کے لیے روانہ کیا. ان میں سخت لڑائی ہوئی اور پہلے مرحلے میں ہی اس میں لڑائی کا انجام شامیوں کی شکست کی صورت میں سامنے آیا. اور یہاں پر حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ 246 اور تتمہ المنتہا صفحہ نمبر 116. 10ویں نمبر پہ نام ہے سلیمان بن کثیر خزائی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 11 ہجری میں خراسان میں قیام کیا. لوگوں کو بنی ہاشم کی بیعت کرنے کی دعوت دی. بہت سے لوگوں نے اس کا مثبت جواب دیا. حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319. 11ویں نمبر پہ نام ہے زید علی بن الحسین علیہ السلام کا حشام بن عبد الملک کے خلاف قیام. انہوں نے 121 ہجری میں سفر کے اوائل میں شہادت پائی. سب سے پہلے عراق کے اشراف اور قاریوں نے ان کی بیعت کی، لیکن عراق کے تحصیلدار یوسف بن عمر ثقفی سے لڑائی کے دوران اہل عراق فرار ہو گئے. زید نہایت استقامت کے بعد بہت سے زخم کھا کر شہید ہو گئے. ان کے جسد خاکی کو دفن کرنے کے بعد باہر نکال کر سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور جسم کو سولی پر لٹکایا گیا اور اس کے بعد نظر آتش کر دیا گیا. حوالہ ہے تتمہ المنتہا صفحہ نمبر 124 سے 127 تک. 12ویں نمبر پہ لکھا ہے یحییٰ بن زید کا قیام. انہوں نے 70 آدمیوں کے ساتھ نصر بن سیار کے 10,000 نفوس پر مشتمل سپاہ کے مد مقابل قیام کیا. انہیں شکست دی، ان کے سپہ سالار کو قتل کیا اور اس کے بعد نصر بن سیار نے مزید سپاہیوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. اس جنگ میں وہ اور ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے. حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 7.
13ویں نمبر پہ ہے ضحاک بن قیس خروری بھی قیام کرنے والوں میں سے ہیں، اور عبداللہ بن عمر عبدالعزیز کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہوئی اور واسط موصل نصیبین اور حران ہیر الف نون پر قابض ہو گیا۔ ضحاک 127 ہجری میں قتل ہوا اور اس کے سپاہی منتشر ہو گئے۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338، اور 14ویں نمبر پہ نام ہے ابو حمزہ مختار بن عوف حروری ازدی قیام کرنے والوں میں سے ہے۔ اس نے مدینے پر قبضہ کیا اور شام پر قابض ہونے کی غرض سے چل پڑا۔ راستے میں مروان حمار کی فوج سے آمنا سامنا ہوا اور گتھم گتھا ہوئے۔ ابو حمزہ کو شکست کھانی پڑی اور واپس مدینے چلے گئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 339، اور آخری 15ویں نمبر پہ 129 ہجری میں ابراہیم بن محمد امام اور ابو مسلم خراسانی نے قیام کیا۔ اس کا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 32۔ اور اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خطبہ 87 یہاں پر مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔